بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم معزز ناظرین۔ حضور علیہ السلام کے ایک صحابی جن کا نام حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا نام سفینہ کیوں ہے، اس کی وجہ بھی سماعت فرمائیے۔ آپ کا اصل نام تو کچھ اور ہے، لیکن اصل نام کوئی جانتا نہیں۔ بعض روایات میں مختلف نام بتائے گئے ہیں، لیکن آپ اسی نام سے مشہور ہوئے، سفینہ کے نام سے۔ اور اس سفینہ نام کی وجہ یہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ ایک سفر میں حضور علیہ السلام کے ساتھ شریک تھے، اور کافی سارا سامان آپ نے اٹھا رکھا تھا۔ لیکن اس کے باوجود اگر کوئی شخص تھک جاتا تو وہ اپنا سامان، کچھ سامان حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کندھے پہ ڈال دیتا، اور حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس سامان کو، اس بوجھ کو بھی باخوشی قبول کر لیتے اور اٹھا لیتے۔ جب حضور علیہ السلام نے یہ دیکھا تو آپ نے خوش طبعی کے طور پر میزان فرمایا کہ انت سفینہ، کہ تو سفینہ ہے۔ سفینہ کہتے ہیں کشتی کو یا بحری جہاز کو۔ تو حضور علیہ السلام نے سفینہ کہہ کر پکارا خوش طبعی کے طور پر، لیکن سفینہ نام آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس قدر پسند آیا کہ اس کے بعد اگر آپ سے کوئی پوچھتا کہ آپ کا نام کیا ہے تو آپ سفینہ ہی بتاتے۔ تو اگر کوئی پوچھتا کہ آپ کا اصل نام کیا ہے تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے میرا نام یہی ہے سفینہ، چونکہ یہ وہ بابرکت نام ہے جس سے حضور علیہ السلام نے مجھے پکارا، اور مجھے یہ نام اتنا عزیز ہے، میں یہی نام پسند کرتا ہوں اور مجھے اسی نام سے پکارا جائے، کیونکہ یہ وہ بابرکت نام ہے جو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے عطا فرمایا، اور مجھے اس نام سے ہی پکارا جائے۔ پھر وقت گزرتا گیا اور یہ نام آپ کا اس قدر مشہور و معروف ہوا کہ لوگ اصل نام بھول گئے اور سفینہ نام سے ہی آپ کا تعارف ہونے لگا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ لشکر اسلام کے ساتھ کسی جنگ کے لیے روانہ ہوئے، اور جب سفر پہ روانہ ہوئے اور یہ غالباً روم کی سرزمین تھی، تو وہاں پہ اپنے لشکر سے بچھڑ گئے۔ ایک روایت یہ ملتی ہے کہ اپنے لشکر سے کسی وجہ سے بچھڑ گئے اور الگ ہو گئے، اور دوسری روایت یہ بھی ملتی ہے کہ آپ کو وہاں دشمنوں نے پکڑ لیا اور قید کر لیا۔ لیکن المختصر آپ بچھڑ گئے یا آپ کو قید کیا گیا، لیکن لشکر جو تھا وہ آگے نکل گیا۔ جب آپ لشکر کو ڈھونڈنے نکلے قید سے رہائی پانے کے بعد، یا پھر بچھڑ گئے تھے اور واپس لشکر سے ملنے کے لیے لشکر کو تلاش کرنے لگے، تو تلاش کرتے کرتے آپ جنگل میں پہنچ گئے۔ جنگل سے آپ کا گزر ہو رہا تھا کہ اچانک سامنے دیکھا کہ جنگل کا خونخوار درندہ یعنی شیر آپ کے سامنے آ گیا۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول، آپ کی شان دیکھیے کہ آپ نے جب شیر کو اپنے سامنے پایا تو آپ بالکل بھی گھبرائے نہیں۔ آپ نے اپنے حواس بحال رکھے اور شیر کو مخاطب کر کے حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے ابو الحارث، تو جانتا ہے کہ میں کون ہوں؟ میں لشکر اسلام کا ایک سپاہی ہوں اور لشکر سے بچھڑ گیا،
اور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں۔ میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا صحابی ہوں جو ساری کائنات کے لیے رحمت بن کے آئے اور اللہ کے محبوب بھی ہیں، حبیب بھی ہیں، اور آخری نبی بن کر اس کائنات میں تشریف لائے ہیں۔ میں اس عظمت والے شان والے نبی کا صحابی ہوں اور اپنے لشکر سے بچھڑ گیا ہوں، لشکر کو تلاش کر رہا ہوں۔ یہ بات سننے کی دیر تھی کہ شیر نے ان کی طرف چلنا شروع کر دیا اور چلتا چلتا آپ کے پاس آیا اور اپنی دم ہلانے لگا اور اپنی گردن جھکا دی۔ گویا کہ شیر نے بھی، خونخوار درندے نے بھی گردن جھکا کر یہ بات تسلیم کر لی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ ہے جس کے آگے میں بھی سر تسلیم خم کرتا ہوں، اور ہم بھی اس ذات سے محبت رکھتے ہیں۔ ہم جنگل کے درندے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت رکھتے ہیں اور آپ کے حکم کے تابع۔ شیر نے گردن جھکائی اور اشارہ کیا، گویا کہ وہ کہہ رہا تھا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میرے ساتھ چلیں، میں آپ کی حفاظت کر کے آپ کو اپنی حفاظت میں لشکر کے ساتھ ملا دیتا ہوں۔ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ اس شیر کے ساتھ چل پڑے۔ شیر آپ کے پہلو میں تھا اور آپ اس شیر کے ساتھ چلتے جا رہے تھے۔ جب بھی دائیں بائیں سے، آگے پیچھے سے کسی درندے کی آواز آتی، کوئی خطرہ محسوس ہوتا تو وہ شیر اس طرف بڑھتا، لپکتا اور آپ کی حفاظت کرتا۔ گویا کہ اسی طرح حفاظت کرتا ہوا شیر آپ کو لے کر جنگل میں چل رہا تھا، اور چلتے چلتے جب آپ جنگل سے باہر نکلے تو اچانک دیکھا کہ لشکر اسلام سامنے جا رہا ہے۔ آپ کو جب لشکر نظر آ گیا اور لشکر آپ کے قریب ہو گیا، آپ لشکر کے پاس پہنچ گئے، تو پھر لشکر کو دیکھ کر آپ مطمئن ہو گئے اور آپ کو اطمینان ہوا کہ اب لشکر اسلام سامنے ہے اور میں اس کے ساتھ مل جاؤں گا۔ تو پھر شیر وہاں سے واپس پلٹا، اور واپس جاتے ہوئے شیر نے ایک آواز نکالی، گویا کہ وہ شکریہ ادا کر رہا تھا کہ اے سفینہ، تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے مجھے خدمت کا موقع دیا۔ اور شیر آپ کو وہاں چھوڑ کر، باحفاظت آپ کو وہاں چھوڑ کر، آپ کا شکریہ ادا کر کے واپس جنگل کی طرف چلا گیا۔ تو یہ شان ہے صحابی رسول حضرت سفینہ رضی اللہ تعالی عنہ کی، اور یہ شان ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ حضور سے محبت کرتا ہے اور حضور کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے۔